یہ حدیث مختلف سندوں سے الفاظ کے چھوٹے اختلاف کے ساتھ شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے۔ یہاں ہم علی ابن ابراہیم کی روایت پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے استاد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر علیہ السلام کو قاضی بنا کر یمن بھیجا تھا۔ اس دوران کچھ لوگوں نے شیر کا شکار کرنے کے لیے گڈھا کھودا۔ شیر اس گڈھے میں گر گیا۔ شیر کا تماشا دیکھنے کے لیے لوگوں کا بڑا ہجوم جمع ہو گیا۔ شیر کو دیکھنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو دھکا دینے لگے۔ اتنے میں ایک شخص کا پیر پھسلا اور وہ جیسے ہی گڈھے میں گرنے لگا تو اس نے گرتے ہوئے اپنے اوپر کھڑے دوسرے شخص کی قمیض پکڑ لی اور اس نے تیسرے شخص کی اور تیسرے شخص نے کسی اور کی قمیض پکڑ لی۔ اس طرح وہ 4 لوگ گڈھے میں گر گئے۔ شیر نے چاروں کو مار دیا۔ قریب ہی کھڑے شخص نے شیر کے سر پر وار کیا اور اسے مار دیا۔ پھر سارے قبیلے کے لوگ جمع ہوئے اور پہلے شخص کے گھر کی طرف روانہ ہوئے جس نے گڈھے میں گرتے ہوئے دوسرے شخص کی قمیض پکڑی تھی۔ دوسرے نے تیسرے شخص کی قمیض پکڑی، یہاں تک کہ ایسے 4 لوگ گڈھے میں گر گئے اور شیر نے انہیں مار دیا اور ان کو کہا کہ آپ ان 3 افراد کا دیت ادا کر دیں، کیونکہ آپ کے بندے کی وجہ سے 3 افراد کی موت ہوئی۔ اگرچہ آپ کے گھر کا فرد دوسرے کی قمیض نہیں پکڑتا تو یہ 3 لوگ موت کے منہ میں نہیں جاتے۔ پہلے شخص کے وارثوں نے کہا کہ ہمارے بندے نے صرف ایک شخص کی قمیض پکڑی تھی، ہم صرف ایک شخص کا خون بہا دیں گے۔ اسی طرح اس معاملے میں زیادہ اختلاف پیدا ہو گیا۔ مقتول افراد کے وارثوں نے میان سے تلواریں نکال دی اور آپس میں لڑنے لگے۔ اس ہی مصیبت میں پھنسے شخص نے چیخا کہ آئیں امیر علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں تاکہ آپ علیہ السلام ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ امیر علیہ السلام یمن میں ہی تھے۔ وہ لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور ساری بات آپ علیہ السلام کو سنائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اپنے آپ کو مصیبت میں مت ڈالو اور نہ ہی ایک دوسرے کا قتل کرو۔ ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہیں اور میں امیر المومنین بھی آپ لوگوں میں موجود ہوں۔ اگرچہ تم یہ چاہتے ہو کہ جنگ کرنے سے پہلے آپ کے اختلاف ختم ہو جائیں، اسی طرح لوگوں نے آپ علیہ السلام کی بات بہت غور سے سنی اور بڑے ادب و احترام سے اٹھے اور لڑائی چھوڑ کر انتظار کرنے لگے۔ حضرت امیر علیہ السلام ان کے لیے فیصلہ کریں۔ امیر علیہ السلام نے فرمایا، میں آپ لوگوں میں ایک فیصلہ کرتا ہوں، اگرچہ آپ لوگ اس فیصلے پر راضی ہوتے ہیں تو بہت خوب، اور اگر آپ راضی نہیں ہوتے تو خاموشی اختیار کیجیے گا جب تک آپ کی ملاقات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب کے فیصلے کریں گے۔ آخر کار وہ لوگ راضی ہوئے۔ پھر حضرت امیر علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ سب لوگ حاضر ہوں جو گڈھے کے قریب موجود تھے۔ وہ تمام قبیلے مل کر ایک مکمل خون بہا، آدھا خون بہا، 1/3 حصہ خون بہا اور 1/4 حصہ خون بہا فراہم کریں گے۔ پہلے مقتول کے وارث دوسرے مقتول کے وارثوں کو 1/4 حصہ، دوسرے کو 1/3 حصہ اور تیسرے کو آدھا اور چوتھے کو مکمل خون بہا ادا کریں۔ کچھ لوگ فیصلے پر راضی ہوئے اور کچھ لوگوں کو فیصلہ سمجھ نہیں آیا۔ پھر علی علیہ السلام نے فرمایا، میرا فیصلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جائیں تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کے لیے فیصلہ کریں۔ بروز جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم پر موجود تھے، تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوری بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی ہمارے لیے فیصلہ کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون سا فیصلہ؟ اس نے علی علیہ السلام کے فیصلے کی کیفیت بیان کی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا ہی ہے جیسے علی علیہ السلام نے فرمایا ہے،
सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर राज़ी हो गए। इरशाद में शेख मुफीद ने इस ही रिवायत को इस तरह बयान किया कि पहला शख्स जिसका पैर फिसला था, इस वजह से उसका ख़ानदान खून बहा नहीं देगा। इसके अलावा ये कि 1/3 खून बहा का हिस्सा दूसरे शख्स के वारिसों को दिया जाएगा। इस शख्स को उनको पकड़ा था और उसकी मौत का सबब बना। और तीसरा मुकम्मल खून बहा चौथे को अदा करे, क्योंकि उसमें किसी को नहीं पकड़ा। पहले को किसी ने नहीं मारा, उसका पैर फिसला था और गड्ढे में गिरा था और 3 लोगों की मौत का सबब बना है। बस खून बहा के 3 हिस्से होंगे और हर मकतूल दीद का हकदार है। इसी बात के सहारे पर कि दूसरे को एक शख्स ने मारा है, पर उसने 3 अफराद को मारा है, इसी वजह से 1/3 हिस्सा पहले मकतूल के वारिसों को दिया जाए और तीसरे के वारिस मुकम्मल खून बहा चौथे शख्स के वारिसों को अदा करें, क्योंकि चौथे शख्स ने किसी को नहीं मारा। हकीकत में चौथे का खून बहा तीनों के गले में है। वो 3 अफराद चौथे शख्स की मौत का सबब बने हैं। शेख मुफीद की रिवायत मुताबिक जब ये बात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली अलैहिस्सलाम हमारे और आपके दरमियान ऐसे अदल और इंसाफ से फैसला करते हैं जैसे अर्श पर खुदावंद ताला फैसला करते हैं।